اسرائیلی بربریت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ خیال ہمیں کیوں آیا کہ ایک سیاسی جماعت مورد وجود میں لائی جائے؟ آپ سب آپ میں سے ہوں، مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں، ایک مزدور کا بیٹا ہوں، اور شاید مالی حالت بہت سے لوگوں سے شاید اتنی اچھی نہ ہو، لیکن پاکستان کے جو لوگوں کی، جو مڈل کلاس کی، جو لوور مڈل کلاس کی تکالیف ہے، ظاہر ہے وہ ایک 5 مرلے کے گھر میں رہنے والا زیادہ بہتر جان سکتا ہے، جس نے کبھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ چھوٹے گھروں میں گزارا ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا ہو یا زندگی کے نشیب و فراز جو ہیں حالات اور ابھی تجربات سے گزرا ہو۔ بدقسمتی سے اس وقت ایلیٹ کا ایک نیکسس ہے، وہ چاہے پولیٹیکل ایلیٹ ہے، بیوروکریٹک ایلیٹ ہے، یا دیگر پاکستان کے جو کارٹلز ہیں، لینڈ مافیا، شوگر مافیا، انڈسٹری مافیا، ان سب میں جکڑ کے رہ گئی ہے۔ یہ تسبیح کے دانے کو ذرا آپس میں پروئے ہوئے ہیں، اور دے آر دا بینیفیشری آف دس ڈرٹی سسٹم۔ وہ قطعاً اور کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا نظام بہتر ہو۔ انہوں نے آج تک آپ کے سامنے ہے، میڈیا کے لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آئین اور قانون میں جتنی بھی ترامیم کی وہ سب کی سب شخصیات بیس یا ان کے اپنے مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ ہم جیسی 26ویں آئینی ترمیم کو لے لیتے ہیں، مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پاکستان کی لوگوں کی، مڈل کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی زندگی میں کیا تبدیلی ہے، ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ یہ تو چند گروپس نے آپس میں اپنی تسلی کے لیے اپنے اپنے خدشات دور کیے، جو کہتے ہیں کہ کبوتر کو دیکھ کر اگر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے تو سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا۔ ایسا نہیں ہے، جس نے اگر کچھ کرنا ہوتا ہے وہ پھر آپ کی چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ عوام کے حقیقی مسائل کچھ اور ہیں۔ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ سستا انصاف، بے روزگاری کا خاتمہ، اچھی تعلیم، اچھی صحت، اور سب سے بڑھ کر عزت نفس۔ پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین بڑے پیمانے پر آئینی اصلاحات کی داعی ہے اور حامی ہے، اور ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ یہ اقتدار میں آنے کے بعد کریں۔ دیکھیں، قوموں کی زندگی میں 150 سال کچھ نہیں ہوتے۔ مارٹن لوتھر نے امریکہ میں جو سیاحان تھے ان کے حقوق کی جدوجہد شروع کی، اور جس دن پریزیڈنٹ اوباما نے امریکن صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو اس دن پوری دنیا کے میڈیا پہ جو شخص گھوم رہا تھا، جس کو میڈیا کوریج مل رہی تھی، وہ اوباما نہیں تھا، وہ مارٹن لوتھر تھا۔ تو کب 60 میں اس نے 60 اور 70 کے بیچ کا جو اشرا تھا وہ جدوجہد شروع کی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر جب سیافام اقتدار میں آئے اور اس کی جدوجہد جو ہے وہ کامیاب ہوئی تو لوگوں نے اس کو سراہا، اسے خراج تحسین پیش کیا۔ لائک وائز مارٹن لوتھر ہے، سوری کارل مارکس بھی بہت ہو گیا تھا، اس کے بعد سوشلزم دنیا میں چھایا کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح۔ تو قوموں کی زندگی میں 150 سال کچھ نہیں ہوتے۔ درخت کوئی لگاتا ہے، ثمر کوئی پاتا ہے، یہ دستور ہے۔ پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین پیورلی مڈل کلاس، غریب، متوسط اور محروم طبقے کی جماعت ہے۔ ہماری یہ کاوش ہے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو آگے لایا جائے۔ اس کے لیے بڑے پیمانے پر آئینی اور قانونی اصلاحات، انتخابی اصلاحات، جس کو میں چند جو ہے مختصراً آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کے لیے مؤثر قانون سازی، کرپٹ مناسب کی سرکوبی کے لیے سخت سزاؤں کا نفاذ۔ بدقسمتی سے اس ملک میں کہہ دیا جاتا ہے قانون موجود ہے، لیکن قانون موجود نہیں۔ یہ وہ قانون ہے
جو اشرافیہ کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اشرافیہ کے مفادات کو محفوظ بناتا ہے۔ پاکستان میں عام آدمی اور مڈل کلاس کے لیے قانون نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگ تھوڑا سا اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، آپ بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے، نصب کرانے کے لیے، انسٹال کرانے کے لیے درخواست دیتے ہیں تو کسی کا میٹر 2 گھنٹے میں لگتا ہے، کسی کا 2 دن میں، کسی کا 2 ہفتہ، کسی کا 2 سال بھی نہیں لگتا۔ تو اٹ مینس دیر از نو لا ایگزسٹ ان پاکستان، رول آف لا نہیں ہے، یہ تانے شاہی ہے، اجارہ داری ہے۔ طاقتور کو انصاف بھی مل جاتا ہے، طاقتور کو حقوق بھی مل جاتا ہے، اور طاقتور جس طرح چاہے اس ملک کے قانون کو، آئین کو، اس ملک کی انتظامیہ کو ٹوسٹ کر لیتا ہے۔ وہ عام ٹوسٹنگ کا لفظ ہے۔ اب وہ طاقت چاہے پیسے کی ہو، چاہے بندوق کی ہو، یا افرادی قوت کی ہو، لیکن مین پاور بھی تو یہ سیاستدان جو ہے کیا کرتے ہیں، آئے دن کہتے ہیں 10,000 لوگوں کا لشکر لے کے آ جاتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھوں جماعت اسلامی کی، کم و بیش 50 سے 60 دھرنے انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے کیے، لیکن جس دن انہوں نے دھرنا ختم کیا بجلی کی قیمت 2-2.5 روپے مہنگی ہو گئی۔ یہ آپ کے سامنے ہے لیاقت بات کا واقعہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے پس پردہ کوئی بھی ہو، ہم کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ یہ ہوا، پریکٹیکل ایسا ہوا۔ یہ مثال دی میں نے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے اور میں یہاں تنقید کرنے بیٹھا ہوں۔ البتہ حق بات، سچ بات دیکھتے کی چوٹ پہ کہیں گے، آپ کے ہر طرف سے طلب اور مشکل سے مشکل سوال کا جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹری انتخابات بڑے پیمانے پر جو آئین میں سکم اور شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ نظام ہو، خودکار نظام ہو، اختیارات جو ہیں وہ ہیومن سے لے کر نظام کو منتقل کیا جائے، سسٹم کو منتقل کیا جائے۔ فار ایگزامپل آپ یا میں کہیں ایک جگہ پہ HR ہیڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور 200 لوگ آپ کے ماتحت ہیں، تو آپ ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے، ان کی پینشن کی ریگولیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن ہیومن مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ صبح ایک میرے دوست ملک صاحب تشریف لائے 8:50 پر، چلو جی کوئی بات نہیں، ملک صاحب دوست ہیں، 50 منٹ لیٹ آ گئے خیر۔ کوئی 8:10 پہ راؤ صاحب آئے، میں نے کہا جی کوئی نہیں، میری اپنی برادری ہے، چلے گا کام میرے چل رہا ہے۔ اور دوسرے کوئی صاحب جو بے جار و مددگار ہے، وہ 8:05 پہ آئے، میں نے اسے کہا کہ تو 5 منٹ لیٹ کیوں آیا، تو آیا۔ دس از اے ہیومن مینجمنٹ کہ آپ جو چاہیں کریں۔ جو ثوابین ہے اس کا آئین اور قانون سے خاتمہ، یا ڈسکریشنری پاور کو خاص حد تک محدود کر دینا، کہ ادارے میں بیٹھے کسی افسر، عدالت میں بیٹھے کسی جج یا کسی بھی جگہ پر ان کو انفراد سے فائدہ اٹھانے کا وہ مواقع جو ہے کم از کم ہو، وہ ان کلاس کا، ان سکم کا، ان شبہات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے ملک کا نظام ریگولیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے برعکس اگر آپ تھم پہ چلے جاتے ہیں، جب بذریعہ تھم حاوی ہوتی ہے تو ایک خودکار سسٹم موجود ہوتا ہے، جو 3 دن لیٹ آیا وہ آٹومیٹیکلی اس کی ایک چھٹی کنسیڈر ہو گئی، اس سے زیادہ کی تو 1 دن کی تنخواہ کٹ گئی، اس سے زیادہ اگر کی تو وارننگ آ گئی، اور اس کا ایک آٹومیٹک جو ہے ڈسپلن ٹیک مینٹین ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین آپ کی مدد سے، پاکستان کے لوگوں کی مدد سے ہم تبدیل نہ کر بھی پائے، تو دیکھیں نا کہ ہم اگر کچھ نہ صحیح اندھیروں میں اجالا نہ کر سکے، کم از کم اندھیروں سے سمجھوتا کرنے والوں میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔